کیرا، کونیا، 18 دسمبر 1244۔ میری تقدیر شروع ہی سے خراب تھی۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلا۔ میں چاہتی تھی کہ دین کا علم حاصل کروں، تاریخ پہ ورک کروں اور ان تمام علوم پر عبور حاصل کروں جن پر رومی اور شمس دن رات باتیں کرتے رہتے تھے۔ بعض اوقات تو مجھے اپنے عورت ہونے پر شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو عورت صرف کھانا پکانے، گندے میلے کپڑے دھونے اور بچوں کی پرورش کا کام ہی کر سکتی ہے۔ عورت کی دنیا دیکھنے اور دل و دماغ اور عقل استعمال کرنے کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ شادی کے پہلے سال مجھے جب بھی موقع ملتا میں رومی کی لائبریری میں گھس جاتی۔ میں وہاں بیٹھ کر کتابوں کو بڑی محبت سے دیکھتی اور ان کی صفائی ستھرائی کرتی، ان کی خوشبو سونگھتی اور حیرت سے سوچتی کہ ان کے اندر کون کون سے راز ہائے سربستہ پوشیدہ ہوں گے۔ رومی کو اپنی کتابوں سے زبردست عشق تھا۔ بہت سی کتابیں اس کے والد صاحب ترکے میں چھوڑ گئے تھے، جن کا نام بہاؤالدین تھا۔ ان کتابوں میں معارف نام کی کتاب اس کی پسندیدہ تھی۔ کئی راتیں اس نے صرف اسی کتاب کے مطالعے میں گزار دی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ کتاب اسے زبانی یاد ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی مجھے پورا خزانہ بھی دے دے تو میں اپنے والد کی کتابوں میں سے ایک کتاب بھی انہیں نہیں دوں گا۔ رومی کا یہ تکیہ کلام تھا۔ ایک کتاب انمول ہے اور میرے آباء و اجداد کی یادگار ہے۔ میرے باپ سے مجھے یہ میراث ملی ہے اور میں انہیں اپنے بیٹوں کو منتقل کروں گا۔ رفتہ رفتہ مجھے ان کتابوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی ہماری شادی کا پہلا سال مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں فرصت کے تمام اوقات لائبریری میں ہی گزارا کرتی اور کتابوں کی صفائی میں لگی رہتی۔ میں تمام کتابوں کو شیلف سے نکال کر مخمل کے ٹکڑے سے ان کی جلد کو جھاڑ پونچھ کیا کرتی اور گلاب سے صاف کیا کرتی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سال خوردہ کتابیں ہیں اور ان کے اندر کوئی جن گھس گیا ہے جو کتابوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا رومی نے ہر کتاب پر ایک کاغذ لگا دیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، جو بھی ان کتابوں کو چھیڑتا ہے اس سے استدعا ہے کہ وہ ان کے نزدیک نہ آئے۔ بس یہ میرا اندازہ ہی تھا کہ اس کاغذ پر یہی الفاظ لکھے گئے ہوں گے۔ اس روز شام کے وقت میں لائبریری کی صفائی میں مصروف تھی۔ غزالی کی کتاب مذہبی سائنس کی روح میرے ہاتھوں میں تھی۔ میں اچانک چونک اٹھی، کوئی دبے قدموں میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور تب میں سمجھی کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ رومی کی آواز تھی جو انتہائی تلخ لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس قدر شدید غصے میں تھا کہ شادی کے 8 سال گزر جانے کے باوجود میں نے یہ لہجہ کبھی نہیں سنا تھا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، میں منمنائی، میری آواز بے جان ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ یہ صفائی کون کرتا ہے۔ رومی کچھ نرم پڑ گیا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، مگر برائے مہربانی آئندہ میری کتابوں کو ہاتھ مت لگانا، بلکہ اس کمرے میں نہ آیا کرو۔ اس دن کے بعد سے میں لائبریری کبھی نہیں گئی۔ میں نے اپنی قسمت میں صبر کر لیا اور سمجھ گئی کہ کتابوں کی دنیا میرے لیے نہیں بنی ہے۔ مگر جب شمس تبریز ہمارے گھر آ گیا اور وہ اور رومی لائبریری میں 40 دن اور رات کے لیے بند ہو گئے تو میرے دل کے پرانے داغ ہرے ہو گئے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ زخم اب ناسور بن گئے ہیں اور پھٹ پڑنے کو بے چین ہیں۔ کیمیا، کونیا، 20 دسمبر 1244۔ ایک سادہ اور گنوار سے دیہات میں میری پیدائش ہوئی جو کہ کوہ طور کے قریب واقع ہے۔ میری عمر اس وقت 12 برس تھی جب رومی نے مجھے گود لیا۔ میرے اصل والدین محنت مشقت کر کے وقت سے قبل ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہم ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور میری بہن جس کمرے میں رہتے تھے وہاں ہمارے ساتھ بھوتوں نے بھی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ ہم ایک ہی ماں باپ کے 5 بچے تھے، مگر بھوتوں سے صرف میرا ہی سابقہ پڑتا تھا۔ جب میں اپنی ماں اور دیگر بھائی بہنوں کو بتاتی کہ بھوت کیا شرارتیں کرتے ہیں تو خوف کے مارے ان کی گگی بن جاتی۔ میں انہیں سمجھایا کرتی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن ایک کمزور اور بوڑھا تارک الدنیا زاہد ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا۔ اس کی بری حالت دیکھ کر میرے والد نے ایک رات کے لیے اسے اپنے یہاں ٹھہرا لیا۔ اس رات ہم سب آتش دان کے قریب بیٹھ کر بھیڑ کا گوشت بھون کر پنیر کے ساتھ کھاتے رہے، اور وہ زاہد
ہمیں دنیا بھر کے دلچسپ قصص کہانیاں سناتا رہا۔ جب اس کی آواز ہلکی اور سست پڑنے لگی تو میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میں بھی خوابوں کی دنیا میں سیر کرنے لگی اور عرب کے ریگستانوں، جنوبی افریقہ کے بدوؤں کے خیموں اور بحیرہ روم کے نیلگوں پانی میں کھو کر رہ گئی۔ ایک دن ساحل کی سیر کرتے ہوئے مجھے ایک گھونگا مل گیا جو کنڈلی کی شکل کا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ ساحل کی ایک سے دوسرے کنارے تک کی سیر کروں، مگر ایک تیز نفرت انگیز بدبو نے میرا راستہ روک لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں فرش پر لیٹی ہوئی ہوں اور گھر کے سب لوگ میرے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ ان کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی۔ ماں نے میرا سر اور ایک ہاتھ پکڑا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لیموں کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں نچوڑ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آ گئی۔ میری بہن نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ خدا کا شکر ہے، میری ماں نے ایک گہری سانس لی اور بزرگ سے مخاطب ہوئی۔ میری بچی کمیاں بہت کم عمری سے جادو اور سحر کے قصے کہانیوں میں گم رہتی ہے اور اکثر اس طرح ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ صبح ہی صبح وہ زاہد بزرگ ہماری مہمانداری کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے میرے والد سے کہا، تمہاری کمیاں ایک غیر معمولی بچی ہے، بلکہ یہ خدا کا عطیہ ہے۔ اگر تم نے اسے ضائع کر دیا تو یہ خدا کی بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ اس کو اسکول بھیجا کرو۔ لڑکی کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری ماں یکدم بھڑک اٹھی۔ کیا تم نے کبھی ایسا سنا ہے؟ اس کا کام بس گھر والوں کی خدمت کرنا ہے اور پھر ایک دن شادی کر کے رخصت ہو جائے گی، جب تک ہم اس سے قالین بنوانے کا کام کروائیں گے۔ وہ قالین بانی کا کام بہت اچھی طرح جانتی ہے، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ مگر بزرگ اپنی رائے پہ قائم رہا۔ ایک نہ ایک دن وہ بڑی دانشور بنے گی۔ بے شک خدا نے اس کو لڑکی کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، مگر اس پر اپنی بہت سی نوازشیں بھی نازل کر دی ہیں۔ کیا تم خدا کی نافرمانی کرو گے؟ کیا تم اس سے زیادہ بہتر بات کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ بزرگ ناراض ہو گئے۔ اگر قریب میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے تو جہاں بھی ہے اسے فوراً وہاں بھیجنے کا بندوبست کرو۔ میری ماں کچھ نہ سمجھی، مگر میرے والد کا انداز دوسرا تھا۔ بزرگ کی باتوں نے اس پر بے حد اثر کیا تھا اور اسے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے بڑی حسرت سے کہا، ہمیں کسی عالم کے بارے میں کوئی علم نہیں، آپ ہی کوئی راستہ بتائیں۔ اور تب بزرگ نے اس عظیم شخصیت کا نام لیا جس نے میری زندگی بدل ڈالی۔ انہوں نے کہا، میں ایک بہت بڑے عالم فاضل شخص سے واقف ہوں۔ ان کا نام مولانا جلال الدین رومی ہے۔ وہ کیمیا جیسی لڑکی کو تعلیم دے کر انتہائی خوشی محسوس کریں گے۔ تم فوراً اپنی بیٹی کو لے کر ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ بزرگ کے جانے کے بعد میری ماں نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اس گھر میں ایک نیا بچہ آنے والا ہے، اس کو بھی کھلانا پلانا پڑے گا، مجھے کیمیا کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ لڑکی کو پڑھانے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو گھر سنبھالنا اور بچے کی نگہداشت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میری ماں پیار و محبت سے میری تعلیم کی مخالفت کرتی اور کہتی کہ میں اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ میرے سامنے رہے گی تو میری مامتا کو سکون ملے گا، تو شاید میں کہیں اور جانے سے انکار کر دیتی، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہ کی۔ بہرحال میرے والد صاحب بزرگ کے دلائل سے بے حد متاثر تھے اور میں بھی۔ جلد ہی ہم قونیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم اس مدرسے کے باہر کھڑے ہو گئے جہاں رومی پڑھایا کرتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی انگلیاں بڑی لمبی لمبی، لچکدار اور دبلی پتلی سی تھیں، کسی آرٹسٹ یا دانشور کی طرح۔ میرے والد صاحب نے مجھے ان کی طرف آگے کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور یہ بے انتہا صلاحیتوں کی مالک ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں اور جاہل بھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بڑے قابل اور عالم فاضل آدمی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنی شاگردی میں قبول کر لیں۔ میں نے رومی کی طرف نہیں دیکھا، مگر میری سمجھ میں آ گیا کہ میرے والد کی بات سن کر انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ان کے پاس نہ جانے کتنے لوگ یہ خواہش لے کر آتے ہوں گے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے اور میں مدرسے کی طرف چل پڑی۔ وہاں بہت سے لڑکوں پر میری نظر پڑی، لیکن لڑکی ایک بھی نہیں تھی۔ مگر جب میں واپسی کے لیے مڑی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ ایک باوقار اور حسین و جمیل سی عورت کا سایہ ایک کونے میں دبکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور سفید سنگ مرمر کے بت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ دم بخود رہ گئی اور ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد میرے اشارے کا جواب دے دیا، ہیلو پیاری سی بچی، کیا تم مجھے دیکھ رہی ہو؟
جب میں نے اس بات میں سر ہلایا تو عورت مسکرانے لگی اور تالی بجاتے ہوئے بولی، کمال ہے، تم کیسے مجھے دیکھ رہی ہو جبکہ کوئی یہاں اور نہیں دیکھ سکتا؟ ہم دونوں ادھر چل پڑے جہاں میرے والد اور رومی کھڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ ہم لوگوں کو دیکھیں گے تو باتیں کرنا بند کر دیں گے، مگر وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہاں آؤ کمیا، رومی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تمہارے والد صاحب بتا رہے ہیں کہ تمہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، ذرا بتاؤ تمہیں کس قسم کی کتابیں پسند ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں یوں چپ چاپ ان کا منہ دیکھتی رہی جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ کیا ہوا میری بچی؟ ان کی بات کا جواب دو۔ میرے والد صاحب کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں کوئی ایسا مدلل جواب دینا چاہتی تھی کہ میرے والد کا سر فخر سے اونچا ہو جائے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، اور پھر میں ششدر بھی رہ گئی۔ اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اپنے بارے میں سچ سے بتا دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری طبیعت کچھ بحال ہوئی تو میں نے کہا، میں آپ کی زیر نگرانی قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں پوری محنت سے پڑھوں گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ رومی کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت خوب، مگر مشکل یہ ہے کہ تم ایک لڑکی ہو، کچھ عرصے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی اور پھر تمہارے بچے ہوں گے، میری اور تمہاری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب پھر میرے لیے مشکل آن پڑی تھی، کیا جواب دوں؟ میں شرمندہ ہو گئی اور میرے والد بھی پریشان ہو گئے۔ ایسے موقع پر پھر وہی لڑکی میرے کام آئی۔ تم یہ کہو کہ ان کی بیوی کی خواہش ہے کہ کوئی چھوٹی لڑکی انہیں مل جائے اور وہ اسے پڑھا لکھا کر اپنی کمزوری کا ازالہ کریں۔ میری بات سن کر رومی کو ہنسی آ گئی۔ تو گویا تم میری بیوی سے مل چکی ہو اور اس سے باتیں بھی کر چکی ہو، مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ کیرا میری پڑھائی لکھائی اور تعلیم و تربیت کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دیتی۔ دھیمے دھیمے انداز میں نوجوان عورت نے اپنا سر ہلایا اور میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ تم یہ کہو کہ میں کیرا کے بارے میں بات نہیں کر رہی، بلکہ گوہر کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو ان 2 بیٹوں کی ماں ہے۔ میں گوہر کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے 2 بیٹوں کی ماں ہے، میں نے ذرا سنبھل کر کہا۔ رومی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ گوہر کا انتقال ہو چکا ہے میری بچی، انہوں نے بڑے خشک لہجے میں کہا، مگر تم میری مرحومہ بیوی کے بارے میں اور کیا جانتی ہو؟ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ اب میرے والد نے دخل اندازی کی۔ جناب عالی، اس لڑکی نے کسی بری نیت سے یہ سب کچھ نہیں کہا۔ کمیا بڑی سنجیدہ اور بردبار بچی ہے اور انتہائی با اخلاق بھی۔ اب میں نے سوچ لیا کہ سب کچھ سچ کہہ دوں کہ آپ کی بیگم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور باتیں کرنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ ان کی آنکھیں بادامی رنگ کی ہیں اور انہوں نے لمبا زرد رنگ کا پیراہن پہنا ہوا ہے۔ میں ایک لمحے کو ذرا ہچکچائی۔ میں نے دیکھا کہ مرحومہ اپنے سلیپرز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ان کے پیروں میں ہلکے نارنجی رنگ کے سلیپر ہیں اور اس پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول کڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ سلیپر دمشق سے خریدے تھے، رومی نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اسے وہ بے حد پسند تھے۔ بات کرتے کرتے اچانک وہ خاموش ہو گئے اور داڑھی کھجانے لگے اور پھر بولے۔ ان کی آواز انتہائی مشفقانہ اور دوستانہ تھی۔ اب میں سمجھا کہ تمہاری بیٹی کو لوگ خدا کا عطیہ کیوں کہتے ہیں۔ رومی نے میرے والد کو مخاطب کیا۔ آئیے اب گھر چلتے ہیں، عشائیے پر آپ کی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مجھے کئی لڑکوں سے بہتر ایک ہونہار اور ذہین شاگرد مل گیا ہے۔ اور وہ پھر میری طرف مڑے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ گوہر کو بتا دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے استاد معظم، انہوں نے آپ کی بات سن لی ہے، میں نے کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب وہ جانا چاہتی ہیں اور وہ ہمیشہ آپ پر محبت نچھاور کرتی رہتی ہیں۔ رومی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور میرے والد بھی مسکرائے۔ ہوا میں ایک ہلکی خوشبو لہرائی جو پہلے ہمیں نہیں محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہوں۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں، اب مجھے 2 باپ مل گئے ہیں، ایک اصلی اور ایک منہ بولا۔ تو اس طرح میں 8 سال قبل رومی کے گھر میں داخل ہوئی، ایک شرمیلی اور بزدل لڑکی، کیرا نامی۔ علم کی پیاسی اب بہت اونچی اڑ رہی تھی۔ رومی کے بیٹوں نے بھی مجھے خوش دلی سے قبول کر لیا، خاص طور پر بڑے بیٹے نے، جس نے مجھے کبھی بڑے بھائی کی کمی نہیں محسوس ہونے دی۔ بزرگ کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اگرچہ میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدا ہو گئی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ان کی جدائی کا احساس نہیں ہوا۔ اب میں کونیا میں رومی کے اہل خانہ کی ایک فرد بن گئی تھی۔ اس چھت کے نیچے میری زندگی کے دن بڑے خوشگوار گزر رہے تھے۔ اور پھر شمس تبریزی سے واسطہ پڑ گیا۔ اس کے آنے سے ہر چیز بدل کر رہ گئی۔